بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا مسئلہ نمبر 35 اور 36 ہے۔ ماشاءاللہ یہ ابھی ہمارا جو جاری پانی کا ہے، یہ آخری 2 مسئلے ہیں، بس ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم توضیح المسائل کو پڑھ لیں گے۔ تو تمام برادران سے گزارش ہے کہ آپ بے شک اس کو شیئر نہ کریں یا چینل سبسکرائب نہ کریں، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ فقہ اہل بیت کو عام کریں، اپنے بچوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں فقہ اہل بیت کو عام کریں، تاکہ ہر بندہ فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور پتہ چل سکے کہ شیعت کسے کہتے ہیں، لوگ غلط ہیں۔ تو حمام اور بلڈنگ کے نلکوں کا پانی، یا ادھر لکھنا تھا ٹوٹیوں اور شاوروں کے ذریعے بہتا ہے، اگر اس حوض کے پانی سے مل کر جو ان ٹوٹیوں یا نلکوں سے مراد یہاں ٹوٹیاں سے متصل ہو، ایک کور کے برابر ہو جائے تو نلکوں یعنی ٹوٹیوں کا پانی بھی کور پانی کے حکم میں شامل ہوگا۔ ظاہر ہے اوپر ایک حوض ہے یا اوپر ایک ٹینکی ہے جس میں پانی بھی 384 سے ابو ہے، تو اس کی جو ٹوٹیوں سے پانی بہہ رہا ہے وہ بھی کور کی ہی رکھے گا اہمیت۔ اور کور سے مراد آپ کو پتہ ہے، جو چیز بھی آپ نے نجاست اس سے صاف کرنی ہے تو کور پانی سے آپ نے 2 مرتبہ دھونا ہے۔ تو آگے آ جائے 36، جو پانی زمین پر بہہ رہا ہو لیکن زمین سے ابل نہ رہا ہو، اگر وہ ایک کور سے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جاری پانی کے صرف ایک نہیں ہے، 3 کلی ہیں۔ کیا کلی ہیں؟ ایک تو بہہ رہا ہو، ابل رہا ہو، اور کم از کم 2 سے 3 ماہ وہ چلتا رہے، زمین پر بہتا رہے۔ تو یہ تو ہے کہ پانی بہہ رہا ہے لیکن ابل نہیں رہا، تو یہ کور کی اہمیت رکھے گا۔ لیکن اگر کور سے بھی کم ہے تو اس میں نجاست گرے گی تو وہ کیا ہو جائے گا، سارے کا سارا نجس۔ لیکن اگر وہ پانی تیزی سے بہہ رہا ہے اور مثال کے طور پر اگر نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ تیزی سے بہہ رہا ہے، جس طرح ہمارے یہ ٹویل وغیرہ جو وہ آگے کھالے سے بنے ہوتے ہیں اس میں بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ کور سے زیادہ ہوتا ہے، تو اگر نجاست اس میں گر جاتی ہے اور وہ نیچے ہی زمین کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، زمین کے ساتھ مل جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو پانی بہہ رہا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ اور نجاست بھی محدود ایک جگہ پر ہے، جس سے یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ پورے کا سارے کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، ایسے نہیں۔ جہاں تک نجاست ہے وہاں تک نجس ہوگا، اور باقی جو ایریا ہوگا، باقی جو سارا پانی ہوگا وہ نجس نہیں ہوگا۔ خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ